اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة. فتویٰ پر تو بات ہو گئی، لغوی اصطلاحی معنی سے بیان ہو گئے. اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا غرض کیا ہے؟ غرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اس باب کو قائم کیا کس مقصد کے لیے؟ اس میں شارحین نے مختلف توجیحات کی ہے. ایک قول یہ ہے کہ اس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر رد کرنا چاہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سوال ہو اور امام مالک کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے مسند پر بیٹھ کر جواب دیتے تھے، راستے میں چلتے ہوئے جواب نہیں دیا کرتے تھے. ان پر رد کرتے ہیں کہ چلتے ہوئے بھی فتویٰ دینا جائز ہے. دوسرا قول ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، جب کوئی سوال کرے تو سواری سے اتر کر سواری کو چھوڑ دے کہ وہ اب آرام کرے، گھاس کھائے. تم گفتگو پورا کر لو، اس کے بعد پھر سوار ہو جاؤ. سواری پر سواری کی حالت میں گفتگو نہ کیا کرے. تو یہاں امام بخاری فرماتے ہیں کہ فتویٰ اس ممانعت سے مستثنی ہے، فتویٰ دینا جائز ہے. نمبر 3، ہر حال میں فتویٰ دینے کے جواز کو بیان کر رہا ہے کہ سواری کی حالت میں ہو یا غیر سواری کی حالت میں فتویٰ دینا جائز ہے. کتنے ہو گئے؟ 3 4 ہاں کتنے ہو گئے؟ 3. نمبر 4، قضا اور فتویٰ کے درمیان فرق بیان کرنا چاہتے ہیں. اس باب سے غرض قضا اور فتویٰ کے درمیان فرق بیان کرنا ہے کہ فتویٰ چلتے ہوئے سواری پر پیدل فتویٰ دینا جائز ہے. قضا بغیر اپنے دفتر نشست کے فیصلہ کرنا قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ قاضی اپنے دفتر میں اپنے مسند پر بیٹھ کے فیصلہ کرے، چلتے ہوئے اس کا فیصلہ معتبر ہے. فتویٰ حالت غضب حالت خوشی دونوں میں معتبر ہے، قضا حالت غضب میں معتبر نہیں.
غصہ کے حالت میں اگر قاضی فیصلہ کرے گا تو وہ فیصلہ معتبر رہے۔ قضا اور فتویٰ میں یہ بھی فرق ہے کہ قاضی خلیفہ کے جانب سے مقرر ہوتا ہے، اپنے طرف سے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، قاضی نہیں بن سکتا کہ اس کو خلیفہ مقرر کرے گا۔ اور مفتی کے لیے یہ شرط نہیں ہے، بغیر خلیفہ کے مقرر کرنے کے خود مفتی فتویٰ دے سکتا ہے۔ اور فتویٰ میں قضا میں یہ بھی فرق ہے کہ مفتی کے لیے صرف مسئلہ کا جاننا ضروری ہے، قاضی کے لیے مسئلہ کا جاننا بھی اور موقع کا بھی، واقعہ کا جاننا بھی، دونوں ضروری ہے۔ تو ایک قول مفتی اور فتویٰ اور قضا میں فرق کے لیے یہ باب قائم کیا۔ باب الفتیہ وہو واقف علی ظاہر الدابۃ او غیرہ۔ حجۃ الوداع میں منی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سوار تھے کہ آپ سے فتویٰ پوچھتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، آپ جواب دیتے تھے۔ ظاہر الدابہ، دابہ کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ کرمانی شرح بخاری لغت میں دابہ کا معنی ماشی علی الارض، زمین پر چلنے والا، اور اصطلاحی معنی خیل، بغال، حمار، گھوڑے، خچر، گدے کو کہتے ہیں۔ عینی نے کرمانی پر رد کیا کہ اصطلاح میں یہ معنی صحیح نہیں۔ اصطلاحی معنی دابہ کا چار پاؤں والا، جس کے چار پاؤں اس کو دابہ کہتے ہیں، تو یہ ہر چار پاؤں والے کو پر صادق آتا ہے، اور صحیح بھی یہی ہے کہ جو عینی نے معنی کیا ہے اصطلاحی۔ کہ سواری پر سوار ہو، دابہ پر ہو، یا اور غیر رہا یا غیر دابہ۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ابن شہاب، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث ہے۔ اس کو کتاب العلم میں، کتاب الحج، کتاب النذر، تین جگہ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف علی فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں نبی علیہ السلام سواری پر سوار تھے،
منا میں. منا کا معنی ہے خون کا گرانا، خون کا بہانا. تو منا اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں قربانیوں کو ذبح کرتے ہیں، قربانیوں کا خون بہایا جاتا ہے. تو منا کا معنی خون بہانا، خون گرانا. یسألونہ، نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے. فجاءہ رجل فقال لم أشعر، ایک شخص آیا فقال لم أشعر، مجھے پتہ نہیں چلا. حلقت قبل ان اذبح، میں نے سر منڈایا قربانی کے ذبح سے پہلے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا اذبح ولا حرج، کوئی حرج نہیں. فجاء آخر، دوسرا آدمی فقال لم أشعر فنحرت قبل ان ارمی، رمز سے پہلے میں نے قربانی کو ذبح کیا. قال ارمی ولا حرج. قال فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من شیء، کسی چیز کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا قدم ولا اخرا، تقدیم و تاخیر میں فرماتے افعل ولا حرج. رمز ایک، ذبح دو، حلق تین، طواف زیارت چار. یوم النحر، عید کے دن، یہ چار عمل ہے جس کو آج ہی کرے گا. پہلے شیطان کو مارے گا، اس کے بعد قربانی ذبح کرے گا، اس کے بعد تیسرے نمبر پر سر کو منڈائے گا، اس کے بعد چوتھا عمل طواف زیارت جو فرض ہے. یہ چار عمل ہے. ان میں ترتیب واجب ہے یا سنت، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کے نزدیک یہ ترتیب واجب ہے. ترک واجب پر، ترک ترتیب پر دم واجب ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل ان حضرات کے نزدیک ترتیب سنت ہے، واجب نہیں. اگر اس میں تقدیم و تاخیر ہو گیا تو اس دم واجب نہیں ہوگا. یہ اختلاف ہے ائمہ کے درمیان. حضرات شوافع اور حنابلہ وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ فرمایا افعل ولا حرج. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پہلے تم نے رم نہیں کیا، پہلے ذبح کیا، تو
پہلے رمز کرنا چاہیے، ترتیب کو بدلایا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ احناف اور مالکیہ کے نزدیک دم واجب ہوگا کہ ترتیب واجب تھا، واجب کو ترک کیا۔ اور اس حدیث کا جواب دیتے ہیں کہ لا حرج یعنی لا اسم علیک، گناہ نہیں، نفی گناہ کا ہے، دم کا نفی نہیں۔ وہ حضرات لا حرج کو نفی دم پر حمل کرتے ہیں کہ دم واجب نہیں ہوتا، تو حناف فرماتے ہیں نہیں، دم واجب ہے، نفی جو ہے اسم گناہ کا ہے کہ تم پر گناہ نہیں اس تقدیم و تاخیر میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس یہ باب پورا ہو گیا۔ باب